वबरकातुहू। आपने पेश कदमी में लड़ाई का मसला कर दिया। नहीं, लड़ाई नहीं होती, घबराए नहीं आप। نہیں نہیں मैं तो میں रोज آپ کی लड़ता دیکھیں आपसे। اچھا آپ لڑتے نہیں ہیں مگر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مسئلہ مگر کوئی چلیے بات نہیں، تھوڑا فرق زندگی نکل آپ نے جائے گا بھی اس معاملے گزارنی میں۔ ہے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو آج میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں۔ چلیے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بتا دیں، ظاہر ہے پاکستان کے لحاظ سے تو آپ کا اپنا سٹینس ہے، بائی دا وے آپ کا کوئی سٹینس بدلا کہ نہیں بدلا؟ پاکستان میں گولی چلی تھی کہ نہیں تھی چلی؟ آپ میرا پروگرام دوبارہ سن لیں، میں نے آپ کے پروگرام کو، میرا ہے یہ پہلا پروگرام ہے پچھلا جو گزرا ہے جسے میں نے کئی بار سنا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سن لیجئے۔ اور اس پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ سے جاری کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، میں نے ہمیشہ یہی کہا، بار بار یہ کہا، میں نے کہا وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی۔ میں نے ان کے بارے میں کہا، میں نے یہ خود نہیں اپنی طرف سے نہیں کہا کہ وہ گولی نہیں چلی، لیکن بہرحال اب آپ یہ دیکھیے، آج میں وہ چیز مینشن کر دیتا ہوں جو کہ خود پی ٹی آئی کے جو نہیں سر، پی ٹی آئی کی بات نہ کریں آپ، اپنی گورنمنٹ کی بات، نو پلیز پلیز پلیز، میں اب نو آپ نو نے نو نو سوال نو کیا نا، نہیں آپ پلیز، روکیے نہیں۔ نہیں میں آپ کو پی بتاتی ٹی ہوں، آئی آپ کے پی ٹی آئی گور صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم اس معاملے نہیں جائیں گے، ہمارے 12 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور کافی زخمی ہیں، یہ ان کی اپنی ٹھیک سر، یہ سر آپ ہی کے الفاظ ہیں، آج پھر وہی بات ہونے لگی ہے، میرا خیال ابھی شوڈ ڈسکنٹینیو دس پروگرام، یہ آپ ہی کی لفظ ہے، بیرسٹر گوہر، گنڈا پور، بشرا بی بی، ان ساروں کا سافٹ ویئر روز اپڈیٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ تو بیرسٹر گوہر نے آخر ریسٹ تو نہیں نہ ہوا؟ یہ دیکھیے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی بات جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے سافٹ ویئر، لیکن میں نے آپ کے جو پچھلا پروگرام اس میں میں نے یہ تو نہیں کہا۔ نہیں آپ اس کی بات کریں نا، مطلب آپ تو کہتے تھے کہ ایک بھی بندہ نہیں مرا، آپ تو یہ کہتے تھے نا۔ پھر وہی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مطیع اللہ جان صاحب کو کیوں اریسٹ کیا گیا تھا؟ میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، آپ اپنا پروگرام خود دوبارہ دیکھ لیں۔ اچھا میں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نے نہ دیکھا نہ میں نے کچھ اور۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے اپنے دل سے بات کی، آپ مجھے یہ بتائیے مطیع اللہ جان کو کیوں اریسٹ کیا تھا؟ مطیع اللہ جان اب میں جو باتیں دیکھی، بات یہ ہے کہ میں خود تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو باتیں پریس میں آ رہی ہیں اس میں یہی کہ انہوں نے یہی سوال کیا تھا اسی بارے میں، اور واقعی بات جو تھی وہ جو حکومت اس کو ناگوار گزری، وہ پکڑ کے اسے لے گئے، لیکن بعد میں عدالت سے ضمانت بھی دے دی۔ میں سمجھتا ہوں میں اس بات میں اس حق میں نہیں ہوں، مطیع اللہ جان کو غلط گرفتار کیا گیا، گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر کہاں سے اریسٹ کیا تھا؟ جی وہی سے جہاں پہ سارا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ اسے کہاں پکڑا سے؟ گیا۔ ہسپتال نہیں، ڈی چوک سے نہیں سر، پیمز ہسپتال سے اریسٹ کیا تھا، جی کیونکہ پیمز ہسپتال سے وہ گئے تھے وہاں پہ پتہ لاشوں کرنے کے کی لیے کہ وہاں پہ ڈیڈ انویسٹیگیشن۔ باڈیز اگر ہیں وہاں پہ موجود ہے وہ دیکھا جائے، بات کی جائے، لیکن ایک بات جو میں نے اپنی تحقیق باری شروع کر رکھی ہے، حالانکہ میں اس سے تھوڑا دور رہنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو وہی پیمز ہاسپٹل ہے، وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سے کوئی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس نہیں آئی تو، اور ایک طرف وہ جن کا انتقال ہو چکا، جن کو گولی لگی، ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا گیا، ان کے لواحقین کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیے دونوں وہی ایک ہی اسپتال ہے۔ تو سر اب آپ اس بات سے کیا انڈرسٹینڈ کریں گے؟ انڈرسٹینڈ تو آپ یہی کریں گے نا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے، آپ کی پولیٹیکل فورسز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ گردن پہ انگوٹھا رکھوا کے دے کین گیٹ میک، اور آج آپ دیکھ لیں، آج ٹرکی کی میں اگزامپل دیا کرتی ہوتی تھی، میں آپ کو آج یہ ساؤتھ کوریا کی بھی اگزامپل دیتی ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ I'm not against any ساؤتھ کوریا میں تو پھر بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ساؤتھ کوریا یہ وہ ملک ہے کہ جس نے ضیاء صاحب کے زمانے میں محبوب صاحب آئے تھے ہمارے معاشیات میں، اور وہ پروگرام پاکستان میں تو وہ نہ لگ سکا، لیکن ساؤتھ کوریا میں چلا گیا، ساؤتھ کوریا میں وہ اس پروگرام لے کے بنوان کہاں چلا گیا، لیکن اس کی جو حکومتی جو ہے طاقتیں وہاں بھی، جو لوگ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے یا فوج ہے، اور دیکھیں اس ملک میں 16 دفعہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے، اس کی اور ہماری پاکستان کی اس کی عمر ایک جیسی ہے، اور وہاں بھی ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی معیشت جو ہے ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے، ایک بات یہ بھی ہے۔ انہوں نے معیشت پہ کمپرومائز ہونے نہیں دیا، میں نے یہی کور کیا۔ یہ اچھا میں سن نہیں سکا، میں کاش آپ کی وہ ساری باتیں میں سن لیتا تو یقیناً آپ نے کہا ہوگا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی بہت بن رہی ہے. امریکہ کے اپنے ایک ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, کیونکہ ایک طرف نارتھ کوریا ہے, نارتھ کیونکہ کوریا ظاہر جو ہے they are working they are a shield for America جی towards North بالکل America. بالکل Same بالکل. is Pakistan is the shield, اور پاکستان بھی وہاں یہ امریکہ وہاں پر بھی پاکستان شیلڈ بن نہیں سکا, وہ بنانا چاہ رہے تھے, پاکستان شیلڈ بنا نہیں, اس لیے کہ پاکستان نے سی پیک جب سے شروع کیا ہے اس وقت سے پاکستان کے اوپر وہ شیلڈ تو رہی نہیں بالکل قطعی طور پہ. بلکہ اب تو یہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. آج ہی کے سی این این پہ ہارڈ ٹاک کے اندر مطلب پروگرام کر رہے تھے, مطلب سوال جو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں اب یہ دشا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان کو, میں پھر کوٹ کر رہا ہوں, میری بات پھر غور کیجیے گا, میں سی این کی بات کر رہا ہوں, اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکن نے اس وہاں پہ کہا, اس نے کہا کہ یہ پھر سے شروع ہوگا, سنا جا رہا ہے کہ وہ طالبان جو کہ اس پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو وہاں انڈیا جو ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے سی این این یہ کہہ دے کہ ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. سی این این نے میں اینکر نے نہیں کہا, میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں, سولار یوز کر رہا ہوں, اس نے اسی بات کہی ہے. ٹھیک سر. سمیع اللہ ملک صاحب, پاکستان کی جو صورتحال ہے, میں آپ کی بھی پوزیشن بڑی ہے, ایک بڑی خوبصورت سی چیز میری نظر سے گزری کہ جن قوموں کی قیادت کرنے والے نہ صرف اپنی قوم بلکہ دوسری قوموں کی تاریخ اور ثقافت سے آگاہ ہوتے ہیں, وہ انفارمڈ ڈیسیجنز کرتے ہیں. جس میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ رشیا کی کولڈ وار کے بعد رشیا کو جب ٹوٹا تھا, چائنا نے اس کا بے شمار بار مطالعہ کیا ہے, اس کو اپنے لیے نہیں دوسرے کا بھی انہوں نے کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے جذبات میں ذاتی مفادات کے لیے جو کلپریٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہی قومیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلتی ہیں. اگر آپ اس کو انالائز کریں گے تو کیسے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان پہ جو اس وقت کی حکومتیں تھیں یا جو قابل اثر لوگ تھے, با اثر لوگ تھے, وہ اثر انداز بھی ہوتے تھے تحریر کے اوپر. پاکستان کے حوالے سے اس کے بارے میں جس کسی کا یہ قول ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اتفاق سے کہہ لیں یا بدنصیبی کہہ لیں کہ ہماری تھرڈ ورلڈ کے اندر موسٹلی ہم اسی مرض کا شکار ہیں. ہمارے ہاں یا تو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. آپ کو یاد ہو جب ابھی رشیا ٹوٹا نہیں تھا تو رشیا جب سوویت یونین تھا, پورا یو ایس ایس آر تھا, تو اس وقت امریکہ جو ہے انہوں نے ساری دنیا کو بانٹ رکھا تھا آج یعنی اپنے اپنے مفادات کے لیے. اور یہ بھی جو کتابیں آ گئی ہیں ابھی وارز وار کے اندر بھی ایک چیپٹر اس میں لکھا اس نے ایڈورڈس نے, اس نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ یہ طے پایا جاتا تھا کہ یہ علاقہ تمہارا ہے, یہ علاقہ ہمارا, یہ کہا علاقہ, اس نے کہا کہ اس کیک کا اتنا حصہ تمہارا ہے, اس کیک کا حصہ جو ہمارا ہے مطلب ہے, اسی طرح نے توجہ دینی. لیکن یہ کہ وہ کام کرتے ہیں. لیکن جب افغانستان کے اندر یہ معاملہ ہو گیا تو امریکہ یونیپولر پاور بن کے بعد سامنے آ گیا, تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رشیا جو اس سے ٹوٹ گئے تو بڑے فخر سے امریکہ نے کہنا شروع کر دیا. اب بھی وہ مانتا ہے, کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی پاور ہوں, اور وہ ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں, امریکہ بڑی پاور تو ہے اس وقت کیسے بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی افغانستان سے وہ باہر نکلا ہے, جس حالات میں نکلا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, لیکن اس کے فوراً بعد وہ یوکرین میں چلا گیا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے, پروگرام میں کہا, میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی امریکہ کو کس طریقے سے وہ لیٹ ڈاؤن کریں گے یا ڈاؤن کر سکتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. بس امریکہ کو نیچے لانے کے لیے یا اس کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں امن لایا جائے. اگر دنیا میں امن ہوگا تو امریکہ جو ہے مطلب اس سے پھل پھول نہیں سکے گا. مطلب اس وقت کے دو مافیا جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں, مطلب ایک اسلحہ سازی کے جو کارخانے اور دوسرا جو ہے ادویات بنانے کے جو کارخانے ہیں, ان دونوں کی پوری گرفت ہے امریکہ کی پوری تمام ریاستوں پہ. لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیجیے اس وقت امریکہ کی 3 امیر ترین ریاستیں جو ہیں, اس میں کیلیفورنیا بھی ہے, اس میں ایریزونا بھی ہے, دوسری ٹیکساس بھی ہے. ان تینوں نے کہا ہے کہ اب آئندہ ہم امریکہ کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ٹیکس جو ہے نا وہ باہر جنگ میں خرچ کیے جائے. یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ نومنتخب ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے تقریر میں جب انتخابی مہم تھی اس میں بھی, اور جب وہ کامیاب بھی ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آئندہ امریکہ کو نئی جنگ شروع نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر جس میں امریکہ کو انٹرسٹ ہے, میں اسے بند کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوا کیا, جیسے کہ امریکہ نے ابھی ٹرمپ صاحب تو 20 تاریخ کو جائیں گے وائٹ ہاؤس کے اندر, وہاں پہ اوتھ اٹھائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی کیبنٹ جو ہے وہ جو اس کی نامزدگی کی ہے
کم سے کم 6 بڑے آدمی جو میں نے اپنے کالم میں لکھے، ان کا نام بھی لکھے ہیں، ان کے بیانات بھی لکھے ہیں، جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس بات کی طرف راغب ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے لیے اپنے وعدہ جو ہے پورا کرنا ممکن نہیں رہے گا. یا ایک یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح ٹرمپ صاحب کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنا اگر ایجنڈا اس کے کمپلیٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی. وہ ایک آج رکھتے ہیں تو کل اسے سیک کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ایسے صدر ہیں. وہ دنیا ان کے بارے میں جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں ان میں بھی شامل ہوں. وہ ساری میں تو بڑا نہیں، لیکن میں بڑا تجزیہ کاری کی معاملے میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کا جو پچھلا دور دیکھا ہے، میں نے ٹرمپ صاحب کی سیاست کو بہت قریب سے جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیلر زیادہ ہے، کاروباری آدمی زیادہ ہے. یہ بجائے دھوست کے، مطلب جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ دھوس نہیں چلاتا، وہ اپنے کاروباری ٹیکس کر کے تو اپنے وہ جو ہے وہ ایسے ٹیکنیک کرتا ہے کہ اپنا مطلب حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے ہے، بجائے کہ یہ کسی گن کا کسی اور چیز کا حوالہ دے. لیکن افغانستان کے اندر دیکھا جائے تو جب یہ آئے تھے تو سب سے بڑا بم جو ہے مدرف بم جو ہے انہوں نے چلایا ننگار کے اوپر، مطلب ہے. یہ بھی ساری باتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہا، جس طرح آپ نے دہرایا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے کیونکہ ہر طرح سے وہ پسماندہ ہے اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا، اس لیے وہ سر انڈیا بھی تھرڈ ورلڈ ہے، یہ چارہ کار بن جاتے ہیں. انڈیا بھی تیسری دنیا کا حصہ ہے. جی انڈیا بھی تیسری دنیا کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بس انڈیا کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے اس وقت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مگر سر آپ اس کی ایکسپورٹس دیکھیں، دنیا کی چوتھی بڑی میں اکانومی میں آپ دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں. اپنی جغرافی پوزیشن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا ایران کے اوپر پابندی ہے، ہم سے بڑی، ہم سے بہتر، انڈیا لے رہا ہے. رشیا کے اوپر سر پابندی، ہم رشیا کے سے اوپر پابندی بڑی، لگائی ہم تھی، سے انڈیا بہتر، شہری تیل لے رہا ہے. ہمارے اسے ہم کوئی سے روک بہتر جیو پولیٹیکل پوزیشن کسی کی بھی نہیں. میں یہ سمجھ نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم اسے اس لیے استعمال اسے ہمیں اس لیے استعمال نہیں کیا ہم کر سکتے کہ ہم سی پیک کے شامل ہیں. سی پیک اس آن نہیں ہونے دیا جا رہا. او سر سی سی پیک پیک جو سے اپنے نہیں کون تسی اس کا سی جو پیک پروگرام وچ تھا پھس گئے ہو. اسے دیر ہو گئی ہے. او سر سی پیک تو آج آیا، آپ سی پیک پہ آج پھنس گئے ہیں. نہیں، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اسے صحیح طرح کیش نہیں کروایا. آپ دیکھیے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں پاکستانیوں کے اگینسٹ ہمارے اسلحے کو استعمال کرنا از ویری خوفناک، ویری خوفناک. یعنی اسلحہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہم دوسرے ملکوں کے لیے اس کو بائی کرتے ہیں، مگر ہم اپنے بچوں کو مارنے کے لیے نہیں استعمال کرتے. آج آپ نے بھی بات کی تو میں بلکہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، نارتھ کوریا کی آپ بات کرتے ہیں، ساؤتھ کوریا کی. سر ساؤتھ کوریا میں نا ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ یاک چنگ، انہوں نے کہتے ہیں کہ 2 عسکری صدر آئے تھے، ایک نے 255 دن پورے کیے تھے، ایک نے 15 دن کے لیے، ایک دن سے 7 دن ہی پورے کیے. 15 دن سر، 15 دن. ایک پھر میجر جنرل آ گئے جنہوں نے 177 دن کا مارشل لا لگایا تھا. یہ میجر جنرل آئے تھے اور یہ 16 سال رہے تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی مخالفت کو دبانے کے لیے، کوٹ ان کوٹس میں کہتی ہوں، انہوں نے اپنی مخالفت کو دبانے کے لیے جو فوجی کریک ڈاؤن کیا تھا اسٹوڈنٹس کو اور مزدوروں کو پہ گولیاں اوپن کر دی تھی. ایگزیکٹلی سیم واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. دیکھیے اب مقافات عمل تو ہو کے رہتا ہے. میں یہ بات یہ کون سا مقافات عمل ہے؟ مزدوروں کو اور مقافات عمل مارنا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اسٹوڈنٹس کا اور غریبوں کا؟ اب سنیے، جب آپ سوال کریں پلیز کائنڈلی مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے. مقافات عمل کس کا مقافات عمل ہے؟ یہ ہے جو آج کی حکومت ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا انہوں نے، جو کچھ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہرحال یہ سامنے تو آئے گا. اس ساری عمر کا کوئی ٹھیکہ پرمنٹ تو لے کے آئے نہیں کہ یہی رہیں گے، کوئی نہ کوئی تو آئے گا اور یہ بڑی جلدی آ جائے گا. بات کا ہوتا یہ ہے کہ ظلم کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی، مطلب ہے اگر لمبی ہو بھی جائے تو پھر یہ ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ہم نے ہر ظالم کا انجام برا دیکھا ہے، یہاں بھی آخر میں تو خیر ہوگا ہی، ایسی بات نہیں، لیکن دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن عبرت کوئی پکڑتا نہیں ہے، عبرت کوئی نہیں پڑتا. یہ خود اللہ بھی کہتا ہے کہ لگتا ہے جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ہم سوال کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان السمع والبصر وفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
یہ کان آنکھ جتنے بھی ہیں، دل جو ہے، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے، مطلب یہ پوچھا جائے گا آپ سے، مطلب. اور کئی دفعہ میں آپ کے اس پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اپنا ہی جسم جو ہے اس سے گواہی لی جائے گی، تاکہ آدمی جو ہے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. بس ایسی بات ہے، آخر میں جب اس کا منہ کھولا جائے گا، منہ بولے تو اس میں پہلے یہ اپنے جسم پہ لعنت مرام کرے گا کہ ہر ناس ہو تیرا، عربی کا لفظ ہے ناس ہو تیرا، کہ میرے خلاف تم نے گواہی دے دی. مطلب ہے اس لیے وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو کہ آج جو ظلم کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جو ظلم کر چکے ہیں، مطلب ہے وہ سارے سوچ رہے ہیں. مطلب ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی اس اقتدار میں ہے تو کتنی دیر اقتدار میں رہیں گے. اقتدار تو آنی جانی چیز ہے. مصیبت یہ ہے کہ مگر وقت سر بڑا وہی اچھا بات ہے نا لیکن کہ وقت بڑا جن لمبا کا لیتا ہے. آشیرواد چاہیے، دیٹ از اے ویری آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن، وہ سامنے آتے بھی نہیں اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، مگر ان کے آشیرواد اور پاکستان کی تمام کی. میں بلکہ ایک اور چیز پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیا تھا نا جو وردی والا افسر آیا تھا ساؤتھ کوریا میں، پارک چنگ جو آیا تھا، کہتے ہیں کہ وہ مختلف اداروں میں جرنلز کی اپوائنٹمنٹس کر دی تھی ایز اے سینئر، فوجی افسروں کو لے کے آ گیا تھا. اینڈ آج جو سلوک ہوا ہے، اگر ایسا ہی سلوک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان پاکستان؟ دیکھیے اگر سفر ایسا ہی رہا اور لوگوں پہ ظلم ہوتا رہا، اب یہ دیکھیے ایک بات تو صاف طے ہے کہ ظلم کی رسی اتنی لمبی دراز ہوتی نہیں. مطلب بھائی جب اس سے تنکا لگتا ہے نا، واپس کھینچا جاتا ہے، تو وہی رسی جو اس نے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے اس کے اپنے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. کئی آپ کا وقت اگر ہو تو میں آپ کو تاریخ میں بتا دیتا ہوں. تاریخ کی شروع سے یونان کی تاریخ سے شروع کر لیں. یونان سے یہ کام شروع ہوا ہے، چلتا آ رہا ہے. یورپ میں بھی ہوا ہے، ہنگری میں ہوا ہے، بڈاپسٹ میں بھی ہوا ہے. مطلب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. برطانیہ میں ہوا ہے، آپ دیکھیے اور دور نہ جائیں، برطانیہ میں ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی کئی حکمران ایسے بڑی، آپ کو پتا نہیں کہ میں اب کیا ذکر کروں، آپ بھی جانتی ہیں کس بری موت میں مرے ہیں. مطلب سر میں کسی کی موت کا تذکرہ نہیں لیکن کرنا لیکن چاہتی، میں لیکن کسی کی موت کا نہیں، تذکرہ میں نہیں نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں میں، ہم مگر عبرت میں نہیں حاصل کرتے. یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اور میں جب بری بات ہوتی ہے تو ہم برطانیہ کی اگزامپل کوٹ کر دیتے ہیں. برطانیہ میں آپ میں نے سوچئے گا کہ میں نے جنہوں نے ظلم کے لحاظ سے زیادتی کی تھی ان کی ظالموں کا ذکر قبروں کیا سے ہے، میں نے نام نکال نہیں کے لیا ان کسی کے کا بھی. سروں کو پول کے اوپر ٹانگ دیا گیا تھا جب سزا دینا چاہی تھی. تو ٹھیک، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی اتنا امن اور لا کی پاسداری ہوگی، کیونکہ اچھا میں ابھی کرم جنسی میں سر کاٹ کے چوک میں رکھ دیے گئے. چلیں کرم ایجنسی میں سر جو فساد پھیلا ہے نا وہ دو سیکٹس کے درمیان ہے. جی 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 جی، ٹھیک ہے، بہرحال میں تو پلیز اس کہتا کو ہوں مت کوٹ کریں. کہ وہ کرم ایجنسی میں جو واقعہ ہوا ہے نا، دیٹ از ناٹ آن اے پولیٹیکل گراؤنڈ. اگین جو لوگ، یہ ہاں بالکل صحیح آپ کو فرمایا آپ نے. پتہ میں ہے کہ آپ سے بیلاروس کا اتفاق جو کرتا ہوں. پریزیڈنٹ میرا آیا، خیال ہے کہ بیلاروس، آپ اس کو بھی کسی پروگرام کا ایک نہیں میں موضوع اس کو نہیں کروں گی کیونکہ سیکٹ کی بات نہیں کرنا چاہتی. کرم ایجنسی میں جو واقعہ ہوا، ہم سیٹ کی بات نہیں کریں گے. اچھا، ہم تو بتائیں گے اس کا سلوشن اب کیا ہونا چاہیے انسانیت کے لحاظ سے. اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے ہمیں بطور انسانیت کے، انسان ہونے کے انسانیت کی قدر ہے. اور صحیح ہم یہ اس سے طریقے بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ ایک دوسرے کا خون پینا چھوڑ دیں. آپ صحیح. کرم ایجنسی میں جو ہوا بالکل وہ شیعہ اور سنی کے درمیان فساد ہوا، اور یہ ڈس اوبیڈینس وہاں کریٹ کی جاتی ہے جب کسی چیز کو انسٹیبل کرنا ہو، یا جیسے اب اس وقت کے پی کے کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانی آ گئے. بھائی کمال ہے، تم اپنے بارڈر کو سخت کرو کہ تو افغانی آ گئے. سارے تو پاکستانی نے پاکستان دے وچ، تسی اندر واڑے سی افغانی. اچھا، اب اگلی بات، آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے جو یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اس سے باہر کی طاقتیں فائدہ لیں گی. واٹ ڈو یو تھنک کہ وچ کنٹری کین ٹیک دا موسٹ ایڈوانٹیج آف دس سینیریو جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک یہی سسٹم بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، مطلب افغانستان کے وہ دیکھ چکے ہیں. اور اب امریکہ کی پالیسی یہ بنتی جا رہی ہے، بڑی بڑی کلیئر پالیسی ان کی یہ ہے کہ جو کام بغیر مداخلت کے ہو سکے، باہر سے ہو سکے، وہ کیا جائے. اور وہ ہو رہا ہے. جیسے یوکرین میں انہوں نے کیا، یوکرین میں اپنی فوجیں نہیں بھیجی، میزائل بھیج دیا، اسلحہ بھیج دیا.
اب یہاں پہ اس کے یوکرین کے مقابلے میں ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کو استعمال کرنا، لوگوں کو بائی آؤٹ کرنا بڑا آسان ہے، اور ہو رہا ہے. لوگوں کو بائی کیا استعمال ہوتے ہیں، لوگ پیسے لیتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. وہ سرحد سے اس پار ہوں یا مشرقی سرحد سے ہوں یا مغربی سرحد سے ہوں، لوگ مل جاتے ہیں، بلکہ اپنے ملک کے اندر سے بھی مل جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اپنے سے بھی ملک لوگ کے مل اندر جاتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اس وقت بھی. جی. لوگ ایوری تھنگ از فار وہ سیل. کوشش یہ کریں گے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات ایک سی پیک، دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان کی ایٹمی کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ اسے کیا جائے. کیونکہ پاکستان خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان ایک اور ایسے میزائل کا تجربہ کیا ہے. پاکستان ایک اور ایسی ٹیکنالوجی سامنے لے آیا ہے، لیزر کی ٹیکنالوجی سامنے لے آیا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بھی پاکستان کو جتنا ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر سے نئی سے نئی چیز لے آتے ہیں. وہ اب تک یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں اس دن پروگرام ایک انٹرنیشنل چینل ہے فاکس نیوز میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ بالکل تمام جو ڈیفینس اٹیچیز ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. پھر باقاعدہ طور پہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک مسلمانوں کو رگیدنا اور گالی دینا ہے، لیکن وہ ایک علمی طریقے سے لپیٹ کے اسے رگیدتے ہیں. بہرحال ہماری کچھ غلطیاں ہیں جن کو وہ پکڑتے ہیں، لاتے ہیں ملک. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم مالی اور معاشی طور پہ تو پاکستان بہت کمزور ہے، اس کی کنسیپ اتنی گر گئی، لیکن اس کے باوجود یہ نئے نئے تجربات کر رہا ہے. اور اس تجربے کے ابھی جو ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے جو تجربے ہوئے اس کا ان کا ذکر انہوں نے کیا. مطلب ہے اب یہ آپ نے کو پوچھا ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، تو ان کا پوری کوشش، پوری ایکسرسائز یہی ہے. وہ تمام عوامل جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے. اس میں دہشت گردی بھی آئے گی، اس میں یہ چیزیں بھی آئیں گی کس طرح سی پیک کو بند کیا جائے، اس میں بلوچستان کا معاملہ بھی ہے، اس میں وزیرستان کا معاملہ بھی ہے، پاکستان افغانستان کے بارڈر سے ادھر سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی ہے. آپ دیکھیے بارڈر کی ٹریفک آپ ختم نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے اس کے وسائل ہیں، اور میکسیکو کو دیکھنے آج تک لوگوں کو بند نہیں کر سکا، نہ اس کے لیے ممکن ہے. اب کبھی اب ٹرمپ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا ہم دیوار بنائیں گے، لیکن پھر دیوار نہ بن سکے. پھر دوبارہ انہوں نے وہی ایک دفعہ اشارہ کر دیا ہے کہ دیوار بنے گی اور ہم اس سے بھی زیادہ سخت کام کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاکستان کے اتنے وسائل نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ سا معاملہ. تو لوگ تو آئیں گے، لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ ہم جو خود رہ رہے ہیں اندر، ہمارے اندر ایسا اتفاق پیدا ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں نے آج ہی پروگرام کیا ہے، مگر آپ میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ حکومت، میں نے کہا کہ دیکھیں اب دونوں ایک مرکز میں حکومت ہے اور ایک صوبے کی حکومت ہے. میں نے کہا کہ میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جو صوبے کی حکومت ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے ہٹے، اور جو مرکز کی حکومت ہے وہ 4 قدم پیچھے ہٹے. آپس میں آپ یعنی آپ بڑا دل کر کے آپس میں بیٹھنا. دیکھیے دنیا کے یعنی عالمی جنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. میز پہ بیٹھتے ہیں لوگ، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ بیٹھے. اب یہ اگر کوئی ایک پارٹی جو فوری طور پہ یہ طے کر لے کہ نہیں اب ہم اقتدار میں ہیں، قریب نہیں آنے دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ کریں، اور دوسرے بھی کہیں کہ ہم بھی مرنے مارنے میں تلے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے صوبے کے تمام وسائل ساتھ لے کے خانہ جنگی کے لیے، لشکر کے لیے آ جائیں، تو یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ باہر کے لوگ تو نہ حل کریں. باہر کے لوگ تو وہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا ہو. یہ تو ہم نے کرنا ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے، میں سب لوگوں سے، میں اس میں پی ایم ایل نون ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، میں سب سے دستبردار گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بیٹھے آپ. بہت شکریہ، ہو گیا، بہت بہت شکریہ ہو گیا ہمارے ڈاکٹر ساتھ. صاحب. آپ بجائے پارٹیوں کو کہنے کے نا، وہ لوگ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹرمپ کارڈ کو استعمال کیا دیکھیے اگر ہمارے یہ سارے ایک اکٹھے سیکنڈ ہو ایک جائیں نا، سیکنڈ تو ڈاکٹر جن کی صاحب. طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، فوج کی طرف آپ نہیں اشارہ نہیں کر نہیں رہی ہیں، نہیں اگر یہ سارے نہیں اکٹھے نہیں ہو نہیں جائیں، لیکن میں صاف کہتا ہوں اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سر سکتے. کیسے آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں، بالکل ہی بچوں والی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے میری فوج کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو ایک ورڈ، آپ دیکھیے، سر آپ میری پوزیشن جو ایکسپلین ورڈ کی ہے استعمال کیا، پریشانی کے طور پہ، نہیں میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں سب سے، نہیں اس میں نہیں فوج بھی شامل ہے، نہیں 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 فوج میں انہوں ریکویسٹ نے کر جو سکتا ورڈ ہوں. استعمال کیا کہ اس بالکل غلط ہے. میں کہتی ہوں بشرا بی بی واز ٹاؤٹ پروڈیوسڈ بائی فیض حمید. پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر بے شمار لوگوں کو بیچ میں چھوڑا گیا. بہت سے لوگ سنسیئر بھی ہوں گے، آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اینڈ آئی ڈونٹ کاؤنٹ آن اینی باڈی، بٹ وہ لوگ جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب یہ لفظ کہا تو میرے جیسے کہ دل میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی کہ میری انتشار کو روکنے کے لیے ہمیں ہماری افواج نے بھرپور مدد دی. یعنی
انڈائریکٹلی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو گولی چلائی گئی اس کو مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے، موب کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. محسن نقوی فوج کا بندہ ہے، وہ کوئی پولیٹیشین نہیں، وہ تو اوپنلی کہتا ہے. وہ تو میرے پاس بلکہ کل میں تصویر ان کو دکھا رہی تھی، ایک زمانہ تھا وہ بھی زمین پہ لیٹ کے پاسپورٹ اپنا رکھ کے یہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہی بیچارے کیا کرتے ہوتے تھے. ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے والا بیسیکلی کون ہے؟ دیکھیے پاکستان میں رول کرنے والا، فرض کر لیں اگر فوج ہے، اس نے آگے سولین ڈپارٹمنٹ، سولین لوگوں رکھا ہوا ہے، یہ آپ کہنا چاہتی ہیں. میں آپ کے منہ کے الفاظ لے کے میں بات کر رہا ہوں. بالکل میرے استعمال کریں آپ. ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہے ہیں، اگر یہ ہو رہا ہے واقعی تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی قوم پہ گولیاں نہیں چلنی چاہیے، اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلانی بہت چاہیے. شکریہ سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہیں بیچارے اچھے، مگر مطلب وہ تو کہنے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ جدائیوں کی اذیت میں کون مرتا ہے. آپ اتنے بڑے شیر کے پیچھے مجھے میرا ذبیحہ نہ کیجیے پلیز. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پیغام دے دیجیے گا قوم کے نام. نہیں، پیغام صرف ایک یہ ہے کہ ہر آدمی، کہتے ہیں ہر انسان نا، علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ہر آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. میں آپ سب سے، جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حکومتوں میں ہیں، فوج میں ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سب سے خدا را یہ گزارش کروں گا کہ اب بہت ہو گیا ملک کے اندر، اب ملک کو بچانے کا وقت آیا ہے. صحیح. خدا کے لیے اپنی تمام ایگو جو ہے وہ ختم کر دیں. صحیح. اور اس کے لیے میں ان لوگ جو کہ حکمران ہیں، جو کہ واقعی حکمران کر رہے ہیں ملک کے اندر، ان سے میں دستہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں. کیونکہ میں گزارش کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی سیاسی قوت تو ہے نہیں، میں تو اکیلا آدمی ہوں. تجزیہ مضمون لکھ دیتا ہوں، ٹی وی پروگرام کر دیتا ہوں، لیکن ہوں پاکستانی. باہر بیٹھ کے دل جلتا ہے، دیکھتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ 50 سال سے مجھ سے باہر ہوں. جب سے چھوٹا تھا تو یہی سوچتا ہے، سنتا آ رہا ہوں 9 بجے خبرنامے میں، پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے. اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے، میں 50 سال سے مجھ سے باہر ہوں، یہیں پہ یہاں کا ایک اچھا شہری بھی ہوں، ٹیکس بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. لیکن وہ کام جو پاکستان میں بیٹھے ان کے لیے، یہ بھی ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ اس پاکستان کو جتنا لوٹا تھا لوٹ لیا آپ نے، اب اس کو بنانے کی کوشش کیجیے. ان کو بنانے کی کوشش، آپ کے بچے بھی ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے. کون ہے اس وقت جو اپنے ساتھ دولت لے کے گیا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا پھر سے، مطلب یہاں ایک بہت بڑا آدمی، پاکستانی بہت بڑے آدمی ہے، اور بہت بڑی امپائر کھڑی کر رکھی تھی. ابھی یہاں بھی بہت بڑی امپائر اس کے پاس، لیکن وہ قومی میں ہے کچھ نہیں. اس کی دولت، اس کے ہوتے ہوئے اس کی دولت بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. ایسا ہوتا ہے. اس سے عبرت حاصل کیجیے، خدا کے لیے عبرت حاصل کیجیے، عبرت حاصل کیجیے، عبرت حاصل کیجیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ سر ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام، مجھے پتہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں بڑی بااثر شخصیت ہیں ویسے بھی. میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اور مختلف مسلم کنٹریز کے بارے میں جب دیکھ رہی تھی، میں نے اردو ڈائجسٹ میں اس میں ایک بار آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے وہ جگہ بھی بتائی تھی کہ نان مسلم کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، باقاعدہ فقہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر ان کو اپوائنٹ، سلطان صلاح الدین کے ایوبی کے دور میں بھی مساجد میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. یہاں یہ انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ میں ایک جگہ ہے. اگلا پروگرام ڈاکٹر صاحب اس پہ کریں گے. انگلینڈ کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو، شیفیلڈ کا ایک نوائی گاؤں ہے، وہاں پہ یہ باغ ہوا تھا، اور یہ مار بھی گئے تھے، پتہ بھی چل گیا تھا. پھر انہوں نے جب پتہ چلا کہ معاملہ کھل گیا تو انہوں نے پھر وہاں سے جگہ شفٹ کر دی. پھر وہ وہاں سے آئرلینڈ چلے گئے. آئرلینڈ سے بھی پیچھا رہا تو آئرلینڈ سے نکل کے پھر وہ یہاں پھر دوبارہ یہیں انگلینڈ میں آ گئے ہیں. لیکن اب انہوں نے کام اسکیٹرڈ کر دیے ہیں. آگے پہلے ایک ہی سینٹر تھا جہاں پہ پوری ٹریننگ دی جاتی تھی. اب انہوں نے، اب سننے میں یہ آیا ہے، جو میں بڑی گہری نگاہ ہم سب لوگوں کی، ہمارا پورے دوستوں کا گروپ ہے جو کہ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ 9 کام اب کو پروگرام رکھ لیں. اس کے اندر میں باقاعدہ طور پہ بتاؤں گا 9 پروگرام، 9 چیزیں وہ تیار کر رہے ہیں، 9 چیزیں، 9 کاموں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور جو امریکہ کا 1 ورلڈ آرڈر ہے وہ پوری طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اب سنید یہ ہے کہ انہوں نے کو 20 جگہ پہ اپنے جو سینٹر ہیں وہ پھیلا دیے ہیں. 20 سینٹر بدلے یہاں کی تربیت، یہاں پہ یہ. بہت شکریہ. یعنی اور ہمارے کچھ جو ہمدرد نیک
انگریز جو دوست ہیں وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں، اس میں ہمارے کچھ کرسچین دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ انسانیت کا یعنی بہت بڑا غلط ہونے والی ہے، یہ بات غلط ہے. ہم مل کے سب سے ہم نے سوچا کہ مل کے کام کیا جائے. اس میں ہم نے بہت سی ملٹی ریلیجس کمیٹی بھی بن چکی ہے یہاں پہ جو کہ یہ کام کر رہی ہے، ایک دوسرے کو معلومات دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، حکومت کو پریشرائز کیا جائے. مطلب یہ سارا کام ہو رہا ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا نا. اب بھی بہت یہ کام ہو رہا ہے لیکن اب یہ کام مزید محتاط ہو کے کیا جا رہا ہے، لیکن کام اب بھی بڑے ہو رہا پیمانے پہ ہو رہا ہے. ہے. جی ڈاکٹر اب صاحب بھی ہو رہا ہے. بالکل صاحب، یہ وہ لوگ تھے، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں آٹومنس کے دور کا ذکر کریں، آٹومنس کا تو بلکہ اب ڈرامے شرامے بھی بن گئے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے. یہ باقاعدہ جی جی مولویوں کے لباس میں، اور قرآن اور حدیث کا ان کا اتنا مطالعہ شریعت کا کہ ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ نان مسلمس تھے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا شیفیلڈ میں یہ سینٹر تھا، پھر آئرلینڈ میں منتقل ہوا، پھر انگلینڈ میں ہے، اینڈ ناؤ دیر آر مور دین ون سینٹرز بٹ دیز آر آل ہڈن. مور دین 20 پلیسز. میں نے کہا اب 20 جو شنید ہے 20 جگہوں پہ یہ تقسیم کر دیا گیا ہے یہ معاملہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی.